وہ جو فرمایا تھا کہ آرزوؤں پر گزارا کرتے ہیں، امیدوں پر، دلیل نہیں ہے ان کے پاس، ان پڑھ ہے، بس آرزوئیں، خواہشات، ان پر گزارا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک آرزو اور ایک ان کی ایک اپنے پاس سے گڑی ہوئی ایک مغرورانہ بات یہ تھی، وہ کہتے تھے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، کچھ بھی کریں جہنم ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، پاک نسل ہیں، تو کچھ دن تھوڑا بہت اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو اور بات ہے، لیکن ہمیشہ نہیں۔ اس پر اس کے رد ہے پہلے، اور اصول یعنی جہنم سے بچنے کا ایمان اور اعمال، ان کا ذکر ہے۔ یہ اتنی بات جو تلاوت کی، یہ آیت نمبر، یعنی یہ تقریباً 3 آیتیں ہیں، 80، 81، 82۔ اگلی آیت میں ہے کہ ان سے اگر یہ نسلی طور پر جہنم سے بچنا اور جنت کا استحقاق ہوتا تو ان سے معاہدہ کیوں کیا جاتا، یعنی بندگی کا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کا، تو وہ ان سے معاہدے کا ذکر ہے اور اس معاہدے سے ان کے پھرنے کا ذکر ہے۔ بس ان 3-4 آیتوں میں بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا، کہتے ہیں یہودی، لن تمسنا النار، جہنم کی آگ ہمیں بالکل نہیں چھوئے گی۔ لم مس کا معنی چھونا، مراد ہے یعنی جلانا۔ الا ایام معدودہ، مگر گنے چنے کچھ دن، معدودہ یعنی تھوڑے، قلیل کے معنی میں۔ وہ قلیل جو ہے کون سے دن، مختلف اس کی تشریحات، مشہور تشریح وہ ہے جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچڑے کی عبادت کی، 40 دن زیادہ سے زیادہ، بس اتنے کہیں جہنم میں تھوڑا بہت رہیں گے، ورنہ پھر نکل کر جنت میں جائیں گے۔ قل، آپ فرما دیں، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے معاہدہ لیا ہے؟ اس بات کا معاہدہ تمہارے ساتھ رب کا کہ تمہیں ہر صورت میں جنت میں لے جائے گا۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اگر معاہدہ ہے تو پھر تو ایسا ہی ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم کہتے ہو اللہ کے ذمہ وہ باتیں جو جانتے نہیں، بے سند باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے ہیں۔ بلا، کیوں نہیں، یعنی جہنم میں کیوں نہیں جائے گا۔ من کسب سیئہ، جو کرے گا برائیاں، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی گناہ اس کو احاطہ کر لیں گے۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے لوگ جہنمی ہوں گے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں کسی نسل سے، ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، چاہے وہ کسی نسل سے ہوں، اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ جنتی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو فرمایا کہ گناہوں نے احاطہ کر لیا، ایک فرقہ تھا خارجی، تو وہ کہتے تھے کہ بس جس نے گناہ کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو وہ کچھ ظاہری الفاظ سے دلیل پکڑتے، اور یہ بھی ہے کہ یعنی گناہ کیا اور گناہ نے اس کو گھیر لیا تو یعنی گناہگار جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں گناہگار ہمیشہ نہیں رہے گا، کافر رہیں گے۔ تو وہ اس کا معنی کرتے ہیں گناہوں نے گھیر لیا، یعنی نیکی رہی ہی نہیں،
ہر طرف گناہ ہی گناہ. تو یہ صادق آتا ہے کافر پر، مومن پر نہیں صادق آتا. مومن کا جو ایمان ہے سب سے بڑی نیکی تو وہ ہے، اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ گناہ نے اس کو گھیر لیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي جب ہم نے پکا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، جب ہم نے پکا وعدہ کیا بنی اسرائیل سے، یعنی تورات میں، اللہ لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون الا اللہ، مت عبادت کرنا اللہ کے سوا کسی کی، مت عبادت کرنا اللہ کے سوا کسی کی، وبالوالدین احسان، وبالوالدین ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ قرآن میں کئی جگہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ہی ماں باپ کا ذکر کیا، پہلے عبادت اللہ کی، پھر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. احسان ہماری اردو پنجابی میں کہا جاتا ہے احسان جتلانے کو، قرآن میں یہ معنی نہیں، یعنی اچھا سلوک، اچھا عمل، اچھا سلوک، خدمت والا معاملہ کرنا ماں باپ کے ساتھ، وذی القربیٰ اور رشتہ داروں کے ساتھ. قربا کا معنی رشتہ داری، اور ذی کا معنی والے، رشتہ داری والے، والیتامى اور مساکین، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے سامنے خوبصورت بات کرو. یہ اخلاق ہے. لا تعبدون الا اللہ توحید عقیدہ، بالوالدین احسانہ یہ سارا عمل ہے، اور قولوا للناس حسنا یہ اخلاق ہے. یہ نرمی سے بات، دلیل سے بات کرو، خوبصورت بات کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. ثم تولیتم، پھر تم نے رخ موڑ لیا، یعنی اس معاہدے کو نظر انداز کر دیا. الا قلیلا منکم، سوائے تھوڑے سے افراد کی تم میں سے، وہ معاہدے پر قائم رہے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تمہاری تو عادت ہی رخ موڑنا ہے، صرف ایک دفعہ رخ نہیں موڑا معاہدے سے، تمہاری عادت ہی ہے بس کہہ کر مکر جانا، معاہدے کو توڑنا. او جی معاہدہ کیا ہوتا ہے جی؟ میثاق جمہوریہ، وہ تو ایک کاغذ کا پرزہ ہوتا ہے. تو کاغذ کا پرزہ نہیں ہوتا مومنوں کے نزدیک. وہ کہتے ہیں جی جان جائے زبان نہ جائے، زبان پر قائم رہتا ہے. اچھا جی. وقالوا لن تمسنا النار، کہتے ہیں یہودی جہنم ہمیں کبھی نہیں چھوئے گا، الا ایام معدودہ، مگر گنے چنے کچھ دن. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، آپ فرما دیں کیا تم نے اللہ کے پاس وعدہ لیا؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے کی تو کبھی خلاف ورزی نہیں کرے گا. ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیونکہ تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں. بلا، کیوں نہیں؟ من کسب سیئہ، جو برائی کرے گا، حاطت بہ خطیئتہ، اور اس کی گناہ اس کو گھیر لیں گے. اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جہنمی ہوں، ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. وہ کسی بھی نسل، کسی بھی خاندان کے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہوں گے. ہم فیہا خالدون، جنت میں ہمیشہ رہیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے پکا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، اللہ لا تعبدون الا اللہ، مت عبادت کرنا اللہ کے سوا کسی کی،
وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا ذی سلوک کرنا، القربیٰ رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامہ یتیموں کے ساتھ، مساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقول للناس حسنا، لوگوں کے سامنے خوبصورت بات کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم تولیتم، پھر تم نے اعراض کیا، الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے چند افراد کے، وانتم معرضون، تمہاری عادت ہی اعراض کرنے کی ہے، ایک دو دفعہ نہیں، تمہاری عادت ہی ہے، معاہدہ کرتے پھر نظر انداز کر دیتے، اور کہتے ہیں ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن گنے ہوئے۔ آپ فرما دیں کیا تم نے اللہ سے وعدہ لیا ہے، معاہدہ لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو پھر معاہدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں۔ کیوں نہیں؟ جو شخص گناہ کرے گا اور اس کے گناہ گھیر لیں گے، یعنی مومن کفر کافر ہو جائے گا، ایسے لوگ جہنمی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جن لوگوں نے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ایسے لوگ جنتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ جب ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے مت عبادت کرنا اللہ کے سوا کسی کی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ بڑے حدیث میں باب آتے ہیں، سینکڑوں حدیثیں ماں باپ کے حق حقوق میں، پھر خدمت میں ماں کی زیادہ تاکید ہے اور اطاعت میں باپ کی۔ تو ایک آدمی نے پوچھا میری خدمت کا کون زیادہ مستحق ہے؟ فرمایا والدہ، دوبارہ کہا ماں، تیسری دفعہ کہا ماں، چوتھی دفعہ کہا باپ۔ تو باپ اطاعت کے لحاظ سے باپ کو ترجیح ہے، بات ماننا پختہ عقل والا ہوتا ہے، اور خدمت ماں کی زیادہ۔ سبحان ایسے واقعات، ایسی احادیث، ماں باپ یعنی جس سے باپ کی رضا اللہ کی رضا، باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی، اور 3 گنا خدمت کی مستحق ماں باپ سے بھی زیادہ ہے۔ اور سبحان اللہ، مائیں کہتے ہیں نا بہت ہی بد کلامی، برا سلوک، ہر چیز دیکھ کر بھی اولاد کے لیے دل سے دعا نہیں کرتی، ماں ہی ہوتی ہے۔ اچھا، اور رشتہ داروں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ مسکین۔ یتیم جو ہے وہ نابالغ جس کا باپ فوت ہو جائے، نابالغ بچہ یا بچی جس کا باپ نہ ہو اس کو یتیم کہتے ہیں انسانوں میں۔ اور جانوروں میں یتیم ہوتا ہے وہ بچہ جس کی ماں نہ ہو۔ جانور جاؤ نر کچھ نہیں کرتے، بس مائیں سب کچھ کرتی ہیں، اور پرندے دونوں طرف سے یتیم ہوتے ہیں، باپ مر جائے تب ماں، وہ دونوں مل کر پالتے ہیں بچوں کو، اس طرح فرق ہوتا ہے۔ بوڑھے یتیم نہیں ہوتے، بالغ ہو گیا اب یتیم نہیں کہلائے۔ مجھے اس پر یہ یاد آتی ہے، بات کر تشریح کر دوں۔ ایک محتمم صاحب خربوزے طالب علموں میں تقسیم کر رہے تھے، ایک آدمی پانی بھر بھر کر بیچتا تھا، عیسائی تھا، کرسچن، اور مہندی لگاتا تھا بالوں پر، سرخ سر داڑھی تو مٹاتا تھا۔ تو وہ اس نے دیکھا، اس نے کہا استاد جی میرا حصہ بھی رکھے، اور حضرت نے فرمایا بیت یتیمہ کا مال ہے، خربوزے منگوائے۔ اس نے کہا خدا دی قسم استاد جی میں بھی یتیم ہوں۔ وہ گل مینوں ہن تک یاد ہے، بھائی 70 سال کا بڈھا کتوں یتیم ہے نہ، اور مسکین ہو جس کے پاس کچھ نہ ہو، کہو لوگوں کے سامنے اچھی بات۔ تو سب سے اچھی بات تو ہے لا الہ الا اللہ کی تعلیم اور تبلیغ، اور ویسے بھی دلائل والی بات ہونی چاہیے، بد اخلاقی کی نہیں ہونی چاہیے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ معاہدہ ہوا تورات میں،
پھر تم نے اعراض کیا مگر چند افراد نے تم میں سے، اور تمہاری تو عادت ہی اعراض کرنے کی ہے، کہ ہم مکرنا تمہاری عادت۔ ایک لفظ جو ہے نا کسی نے سنایا ہو، آپ کو سنا دیتا ہوں، کہ اسرائیل مرد آباد نہ کہو، کیونکہ اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو اگر کہنا تو بنی اسرائیل مرد آباد کہو، لیکن مجھے اس تحقیق سے پورا اتفاق نہیں۔ اسرائیل ایک حکومت کا نام ہے آج کل، یعقوب علیہ السلام نہیں مراد ہے، تو مرد آباد اسرائیل اور فلسطین یہ دو وہ حکومت ہے، یہ علاقہ ہے، تو اگر مرد آباد کہنا ہے نبی کی توہین نہیں ہے۔ ذات کے حوالے سے بھی ہم کوئی نام رکھ لیں اسرائیل اور نام ہوتا فرشتہ۔ ہاں، ویسے تو یہ تو ہم عربی میں اسرائیل کہتے ہیں نا، تو انگلش والے تو اسرائیل تو نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ اسرائیلی کہتے ہیں، انگلش اسرائیل ہاں، تو اسرائیل جو ہے وہ تو وہ موت والا فرشتہ ہے، اسرائیل چار ہیں، جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل، اچھا تو وہ مسلمانوں کے لیے موت کا پیغام ہے۔ خیر بہرحال ایک لفظ آیا تھا تو بس میں نے ویسے بات آپ کی، تو یہودی ہیں ہی اعراض کرنے والے۔